السلام علیکم، میرا نام منصور احمد ہے اور آج ہم دیکھیں گے کہ اسپانسرڈ پروڈکٹ جو کیمپین ہوتی ہے اس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے۔ تو لیٹ اسٹارٹ۔ اوکے، تو ہم اسپانسرڈ پروڈکٹ میں دو قسم کی کیمپینز بنا سکتے ہیں، ایک آٹو کیمپین ہوتی ہے اور ایک مینول کیمپین ہوتی ہے۔ اب آٹو کیمپین کے اندر ہم چیک کرتے ہیں تو اس میں میچنگ کی ہمارے پاس آ جاتی ہیں، تو ہم کلوز میچ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر لوز میچ ہو سکتا ہے، سبسٹیٹیوٹس ہو سکتے ہیں اور کمپلیمنٹس ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو کی ورڈ ہیں ہمارے، وہ ہم کیمپین جو آٹو کیمپین میں کی ورڈس کو آٹو ٹارگیٹنگ کی جاتی ہے، ہم خود ان کو اسپیسیفائی نہیں کرتے۔ تو جو کی ورڈس ٹارگیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان کے ریلیٹڈ اگر کلوز میچ ہو تو ان کو بھی ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، اگر لوز میچ ہو تو اس کو بھی ٹارگیٹ کریں گے۔ اب اس کے سبسٹیٹیوٹس ہیں ان کی ورڈ کے تو ان کو بھی ٹارگیٹ کریں گے، اور ان کے کمپلیمنٹس ہیں تو ان کو بھی ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ جو ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ مینول کیمپین ہوتی ہے۔ تو مینول کیمپین میں ہمارے پاس اس میں آبویسلی ایز دا نیم شوز کہ ہم کی ورڈس وغیرہ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس میچنگ کی کچھ آپشنز آ جاتی ہیں۔ براڈ ہے کہ اس کی ورڈ، وہ جو کی ورڈ ہے وہ براڈ کی ورڈ ہے ہمارا، تو اس کے وہ ریلیٹڈ اس کو ٹارگیٹنگ کی جائے گی۔ فریز ہے تو یہ ہمارا کی ورڈ فریز میں اگر ہو رہا ہے تو اس کو بھی ہم ٹارگیٹ مینول میں ٹارگیٹ کریں گے۔ اور ایگزیکٹ ہے تو ہم سلیکٹ کرتے ہیں میچنگ، تو جو ہمارا کی ورڈ ہوگا صرف اسی کو ٹارگیٹ کیا جائے گا، اس میں کوئی اور تھوڑے سلائٹلی بھی ڈفرینٹ کی ورڈ ہے تو اس کو بھی ٹارگیٹ نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ پھر نیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس فریز کا بتا رہے ہیں، سپر ریلیونٹ کی ورڈز پلس لانگ ٹیل کی ورڈز آ جاتے ہیں ہمارے پاس۔ پھر ایگزیکٹ میں آ جاتا ہے کہ سپر ریلیونٹ کی ورڈز اینڈ لانگ ٹیل کی ورڈ۔ نیکسٹ میں آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس آیا ہے کیمپین نیم شوڈ بی کلیئر۔ اوکے، تو کیمپین نیم رکھنے کا یہاں پر کیا تھوڑا آئیڈیا ہمیں بتا رہی ہیں کہ پروڈکٹ نیم ہونا چاہیے، کیمپین ٹائپ ہو جانا چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر بیڈ شیٹس ہیں تو ہم بیڈ شیٹس لکھیں گے، اس کے سامنے آٹو کیمپین لکھیں گے اور ہم لکھ دیں گے کہ میچ ٹائپ تھا، تو اگر مینول کیمپین ہے تو ہم براڈ لکھ لیتے ہیں، اس کے آگے اگر آٹو کیمپین ہے تو ہم لوز میچ لکھ لیتے ہیں، کلوز میچ لکھ دیتے ہیں، اس طرح۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک جو کیمپین ہے اس کا ایڈ گروپ بناتے ہیں۔ ایک ایڈ گروپ میں ایک کیمپین ہوتی ہے۔ فار سم ریزن لوگ کرتے ہیں کہ ایک ایڈ گروپ میں ملٹیپل کیمپینز ایڈ کر دیتے ہیں، تو اس طرح ٹھیک نہیں ہے۔ تو اور کافی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کیمپین وہ ایک نیو کیمپین نہیں بناتے، اس میں ایڈ گروپ ایک نیو بنا کے تو اس میں ڈفرینٹ پروڈکٹ کے لیے ڈفرینٹ کیمپین بنا لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھی پریکٹس نہیں ہے، تو اس کو بھی اگنور کرنا چاہیے۔ ڈو ناٹ ایڈ ٹو مینی کی ورڈز ان ون کیمپین۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت زیادہ کی ورڈز آپ نے نہیں ایڈ کرنے، کیونکہ ہم نارملی بجٹ جو ہوتا ہے وہ $10 ہوتا ہے، تو اگر بہت زیادہ کی ورڈز آ جائیں گے ہمارے پاس تو آبویسلی ان سب کو پراپرلی ٹارگیٹ نہیں کیا جا سکے گا۔ تو ڈو ناٹ ٹارگیٹ سیم کی ورڈز وتھ ڈفرینٹ میچ ٹائپس ان ون کیمپین۔ تو ایز آلویز فرام دا ریٹن، تو آپ کو ایک اپنے پہلے اسٹارٹ میں آپ کی کیا ہوگی اسٹریٹجی، آپ نے آٹو کیمپین چلانی ہے اور وہ 4 کیمپینس ہوں گی، لوز میچ ہوگی، کلوز میچ ہوگی، اس طرح۔ تو ہر میچ کے لیے ڈفرینٹ کیمپین ہوگی، اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ کون سا کی ورڈ جو ہے وہ اس پروڈکٹ لوز میچ کے لیے فار ایگزامپل وہ بیٹر ہے۔ تو اس طرح اگر لوز میچ میں وہ بیٹر کام کر رہا ہے، آپ مینول کیمپین بنا کے اس کو براڈ میچ میں ایڈ کر دیں گے۔ اس طرح آپ نے باقی کے لیے بھی دیکھنا ہے، تو یہ ہوگا۔ اپنے اسے ایسے نہیں کرنا کہ اگر آپ نے لوز میچ سے نکال لیا نا وہ کی ورڈ، تو وہاں پر جا کر اس کو ان چیک کر دینا کی ورڈ کو، وہاں پر وہ ٹارگیٹ نہ ہو، آپ یہاں ایک مینول کیمپین بنا کے اس کو ٹارگیٹ کریں گے، تو اس طرح ہے۔ اور میک سپریٹ کیمپینز فار ایچ میچ ٹائپ، تو یہ اگین پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے، ڈونٹ ٹارگیٹ سم ون برانڈس نیم۔ تو اگر آپ پروڈکٹ ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں تو کسی ایک جو برانڈ ہے پروڈکٹ کی، وہ ونس برانڈ نیم، تو کوئی اس طرح کے
ٹارگٹ نہ کریں آپ. کیمپین اسٹرکچر میں اگین نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کیمپین جو میک دی کیمپین سمپل. تو کمپلیکسٹی آپ اس میں نہیں ایڈ کرنا چاہتے. وننگ اسٹریٹجی ویری فرام اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ. تو آپ ایک ایسے کوئی یہاں پہ ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایک آپ کی اسٹریٹجی نہیں ہو سکتی کہ یہ آپ بولیں کہ یہ اسٹریٹجی ہے اور ہر پروڈکٹ کے لیے یہ ٹھیک ہوگی. آپ نے مارکیٹ کو گو تھرو کرنا ہے اور وہاں پر چیک کرنا ہے کہ اس پروڈکٹ اور ہر پروڈکٹ کے لیے علیحدہ ایک اسٹریٹجی آپ نے بنانی ہے. تو اس کے بعد آ جاتا ہے کامن مسٹیکس آ جاتی ہیں. نیڈ ٹو بی ون کہ آپ یہ مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں کہ ہم نے فرسٹ پر رہنا ہے, فرسٹ پہ رینک ہونا ہے ہم نے. تو یہ مائنڈ سیٹ ایک مسٹیک ہے. اس کے بعد ہم نے بہت ایزیلی گیو اپ کر دیتے ہیں. ناٹ کنٹینیوسلی ٹیسٹنگ, تو کی ورڈس وغیرہ کو ہم کنٹینیوسلی ٹیسٹ نہیں کر رہے. تھروئنگ اوے کی ورڈس ٹو کوئکلی. تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کی ورڈس پر 1-2 دن سے سیلز نہیں آ رہی تو اس کو ایک دم آپ نے تھرو اوے نہیں کر دینا. آپ نے اس کو نیگیٹو ٹارگیٹنگ میں فار ایگزامپل نہیں ایڈ کر دینا. آپ نے اس کو بڈنگ اسٹریٹجی اس کی تھوڑی چینج کر کے دیکھیں یا پھر اس کو کسی اور میچ ٹائپ میں انٹر کر کے دیکھیں, تو ہو سکتا ہے آپ کو بیٹر ایک رزلٹ پرووائڈ کرے. تو ناٹ یوزنگ پی پی سی فنل, تو پی پی سی فنلس کو بھی یوز کرنا چاہیے. گوئنگ اگریسو فرام ویری فرسٹ ڈے وداؤٹ ہیونگ ریویوز. تو یہ ہے کہ آپ نے اگریسو جو ہے اپنی بڈنگ ہے وہ نہیں کرنی ہے. آپ نے ان کو فرسٹ ڈے سے تو پہلے اپنے ریویوز کو تھوڑے گین کرنے کی کوشش کرنی ہے, پھر اس کے بعد اپنی جو بڈنگ اسٹریٹجی ہے وہ آپ نے کرنی ہے. تو اگین ٹو مینی کی ورڈس کو آپ نے ٹارگیٹ نہیں کرنا. اس کے بعد آ جاتا ہے کیپ ٹریک مانیٹرنگ. جو کیمپینس ہیں اس کی آپ کو نے مانیٹر کرنا ہے, اس کی ڈیلی کہ آپ بائی دی اینڈ آف دا ڈے آپ ان کی رپورٹ ڈاؤن لوڈ کریں اور چیک کریں کہ کیا ریزلٹس ہیں ہمارے. ان کو پیشنٹلی آپ نے چیک کرنا ہے. ریممبر ٹو ریموو ارریلیونٹ کی ورڈس. فار ایگزامپل اگر آپ کچھ کافی ارریلیونٹ, کیونکہ آٹو کیمپینس آپ چلا رہے ہیں تو ارریلیونٹ کی ورڈس بھی آ سکتے ہیں اس میں, تو آپ نے ان کو ریموو کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہ کچھ اوکے. تو یہ ہمارے پاس فائل ہے اس کی رپورٹ کی. تو یہ ہمارے پاس کیمپین نیم ہے ہمارے پاس, اس کا ایڈ گروپ ہے, اس کا بجٹ ہے ڈیلی, ٹارگیٹنگ کیمپین ٹائپ ہے ہماری, یہاں پر ٹارگیٹنگ وہاں لکھا ہوا ہے, اور پھر بڈنگ اسٹریٹ. تو یہاں پر دیکھ لیں پیٹ برش مینول براڈ ہے. تو یہ انہوں نے مینول بنائی ہے, تو اس کے لیے مینول انہوں نے لکھا ہے, اور ساتھ میں براڈ میچ ہے تو اس کو براڈ لکھ دیا انہوں نے. تو ایڈ گروپ ہے پیٹ برش مینول براڈ, اس کا سیم لکھ سکتے ہیں آپ. اس کے بعد ڈیلی بجٹ اس کا 15 انہوں نے رکھا ہوا ہے. ٹارگیٹنگ ہے مینول. کی ورڈز کیا ہیں, پیٹ برش ہے, ڈاگ برش ہے, پیٹ ڈی شیڈنگ برش ہے, اور بیڈنگ اسٹریٹجی کیا ہے, ڈاؤن اونلی ہے. تو یہ ایک انہوں نے پراپر وے میں آپ کو بتایا کہ دیکھیں کیمپین ہے ہمارے پاس, ایک ایڈ گروپ ہے, ڈیلی بجٹ ہے, ٹارگیٹنگ ہے اس کی کیا ہے, اور ساتھ میں کی ورڈز ہیں اس کے. آٹو کیمپین میں نیم ہے, ایڈ گروپ ہے, ڈیلی بجٹ ہے, ٹارگیٹنگ ہے, اور اس کے بعد کی ورڈز ہم ایڈ نہیں کرتے, تو صرف بڈنگ اسٹریٹجی ہے. تو یہ آپ کے کیمپین کا کچھ اسٹرکچر اس طرح ہونا چاہیے. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو انتہائی اہم معلومات شیئر کی ہیں جو کہ آپ کے بزنس کو ٹریڈیشنل بزنس سے نکال کر ڈیجیٹل بزنس کی دنیا میں لا سکتی ہے اور آپ کے کام کو ڈیجیٹلائز کر سکتی ہے. ہم ہر طرح کی ورچوئل سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. SEO, ورڈپریس ڈیولپمنٹ, گرافک ڈیزائننگ, ورچوئل اسسٹنٹ, Amazon سروسز, ویب ڈیولپمنٹ سروسز, فری لانسنگ سروسز, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز. اگر آپ کو اپنے بزنس میں کسی قسم کی کنسلٹنسی یا ورچوئل سروس چاہیے تو آج ہی رابطہ کیجیے. واٹس ایپ 00971-565-499-494 یا ای میل کیجیے info@pefconsulting.com. ہماری ٹیم جلد ہی آپ سے رابطہ کرے گی.